جی تو پیاری بہنوں، آج آپ کے ساتھ میں جو واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ایک نہایت بگڑی ہوئی، حد سے گزری ہوئی قوم کے متعلق ہے۔ اس سے پہلے میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے اسلام کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ کہاں قرآن کریم سے فائدہ حاصل کر کے غیر مسلم قومیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں، چاند تک رسائی انہوں نے حاصل کر لی ہے، اور اس کے علاوہ نظام شمسی کے تمام علوم جو ہیں وہ انہوں نے سیکھ لیے ہیں، جو قرآن کریم نے ہمیں کروڑوں سال پہلے بتا دیے تھے۔ آج ان کی باتیں سچ ہو رہی ہیں اور ہم اپنے اسلام سے، دین سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم دلوائیں اور اس کے متعلق بتائیں۔ قرآن کریم قصے کہانیوں کی کتاب نہیں، اس میں قرآنی واقعات ہیں۔ جہاں جہاں کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا ہوئی تو انہوں نے مختلف مقامات پر سوالات کیے کہ کون سے نبی پر کیا حکم نازل ہوا، کون سا نبی کون سا پیشہ کرتا تھا، کون سا نبی کون سے ان کے قوم پر عذاب نازل ہوئے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے اور ہمارے لیے مسئلہ راہ ثابت ہوئی، اور ہمیں اس میں بہت سی حکمتیں ہیں جو وہی جان سکتا ہے جو خلوص نیت سے اس سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہو یا جاننا چاہتا ہو۔ تو آج کی واقعہ جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہے، جو کہ انتہائی بگڑی ہوئی تھی۔ الفاظ میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ رائے ہدایت حاصل کرنا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف یا جس علاقے میں مبعوث فرمائے گئے انتہائی سرسبز اور شاداب تھا۔ دور دور سے سیر و سیاح کے لیے سیاح وہاں آیا کرتے تھے اور کافی ٹائم وہاں رہتے، اور جس طرح آپ مثال لے لیں جیسا کہ آج کے دور میں ناران، کاغان، گلگت بلتستان وغیرہ ہیں، اس طرح یہ علاقہ انتہائی خوبصورت دلکش مناظر لیے ہوئے تھا، اور اس میں ہر قسم کے میوہ جات یعنی باغات پھلوں سے لدے بندے تھے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ انتہائی مہمان نواز تھے۔ جب مہمان آ کے ٹھہرتے، ان کے گھر آتے تو ان کو کھانے پینے کا خاص اہتمام کیا کرتے، جو کہ ان کی بیوی کو نہایت ناگوار گزرتا تھا۔ اسی طرح قوم لوط کو بھی مہمانوں کا آنا جانا پسند نہیں تھا۔ جب انسان پریشان ہو جاتا ہے تو شیطان کا حملہ آسان ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی وقت میں ابلیس ایک بوڑھے کی شکل میں نمودار ہوا اور اس نے کہا کہ اگر تم آنے والوں کے ساتھ بدفعلی کرو تو پھر کوئی دوبارہ ادھر کا رخ نہیں کرے گا، کیونکہ تم ان مہمانوں سے پریشان ہو۔ اس طرح یہ عمل انہوں نے شیطان سے سیکھا، جیسے پہلی قبر کوے نے کھودنی سکھائی تھی، اسی طرح یہ عمل بھی ابلیس نے ہی سکھلایا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو منع فرمایا کرتے، کہتے کہ عورت آپ کے لیے پیدا کی گئی ہے، اس کے ساتھ آپ اپنی اولاد اور اپنی نسل کو بڑھا سکتے ہیں، مردوں کے ساتھ یہ کام اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور نہایت ہی بد فعل عمل ہے۔ لیکن وہ باز نہ آتے۔ ان کی جو بیوی تھی وہ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، جب بھی گھر میں کوئی مہمان آتا تو وہ ان کو فوراً خبر دے دیتی۔ ایسے ہی وقت میں دو فرشتے خوبصورت مہمانوں کی صورت میں نمودار ہوئے۔ یہ وہی فرشتے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کو ان کے بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام چچا بھتیجا تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین فلسطین میں نزول فرمایا اور حضرت لوط علیہ السلام اردن میں اترے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل سدوم کی طرف مبعوث کیا۔ آپ ان لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے تھے اور فعل بد سے روکتے تھے، جیسا کہ آیت شریف میں ذکر ہے۔ یہاں ذکر اس لیے کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ یہ دونوں ایک ہی وقت کی بات ہے کہ فرشتے ادھر سے پھر ادھر مہمان بن کے گئے۔ جیسے ہی وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمان بن کے گئے تو اس وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پیشہ کے لحاظ سے وہ کاشتکار تھے۔
تو وہ مہمانوں کو دیکھ کے بہت گھبرا گئے۔ اصل وجہ یہی تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ ان کی بستی کے لوگ مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ وہ بڑی پریشانی کے عالم میں آگے آگے چل رہے تھے اور فرشتے جو ہیں مہمانوں کی صورت میں ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ انہوں نے ان سے یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے باتوں باتوں میں ان کو آگاہ کرنے کی کوشش بھی کی۔ جیسے ہی وہ گھر میں پہنچے ان کے لیے کھانا بنوانے کا انتظام کیا تو اتنے میں ان کی بیوی نے اپنے قوم والوں کو بتا دیا تھا، اور وہ قوم جو ہیں وہ سب کے سب اکٹھے ہو کے اب مہمانوں پہ حملہ بولنے کے لیے آ گئے۔ جب وہ مہمانوں ان کے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام نے دروازے بند کر دیے اور ان کو بڑی منتیں کی کہ آپ لوگ ایسا نہ کریں، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے لڑکیاں حلال کی ہیں، میری بیٹیاں آپ کے لیے حاضر ہیں کیونکہ ان سے آپ نکاح کر سکتے ہو اور فعل بد سے آپ بچ سکتے ہو۔ اس کے علاوہ قوم کے اور خوبصورت لڑکیاں بھی موجود ہیں، آپ ان کے ساتھ نکاح کر لیجئے اور اس عمل سے باز آ جائیے۔ لیکن وہ کسی صورت میں نہ مانے اور دروازہ توڑ دینے کے لیے بضد تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے التجائیں کی، بڑی لجاجت سے انہوں نے دعا کی کہ کاش اس وقت کوئی ایسا ہوتا جو میری مدد کر سکتا۔ اتنے میں فرشتے جو سب کچھ دیکھ رہے تھے وہ اٹھے اور انہوں نے فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی مدد کے لیے پہنچے ہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولا اور جیسے ہی وہ باہر گئے انہوں نے اپنا پر مارا، سب کے سب آنکھوں سے اندھے ہو گئے، ایسے جیسے ان کے چہرے پہ آنکھیں تھی ہی نہیں۔ وہ جلد میں واپس لوٹے اور راستے میں جاتے ہوئے ان کو کل دوبارہ آنے کی دھمکیاں دیتے ہوئے چلے گئے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو چھوڑ کے باقی اپنی فرمانبردار اولاد کو اور جو آپ کے ماننے والے ہیں ان کو لے کے اس بستی سے رات کو نکل جائیں، صبح ان پہ شدید عذاب آنے والا ہے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے شام ہوتے ہی اپنے ماننے والوں کو اور اپنی اولاد کو سوائے بیوی کے اس بستی سے نکل گئے، اور یہ بھی حکم ملا کہ جب دھماکے کی آواز آئے یعنی عذاب کی آواز آئے تو آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ صبح ہوتے ہی جب وہ بستی سے کچھ ہی دور گئے تھے زوردار دھماکہ ہوا، پتھر اڑ اڑ کے ان کو لگے، یعنی کہ پہاڑ پھٹ گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کے نیچے سے ہاتھ اٹھا کے اس بستی کو ہی الٹ ڈالا۔ بتایا جاتا ہے کہ ایسا دردناک عذاب اس سے پہلے کسی قوم پہ نازل نہیں ہوا تھا۔ یہ تھا وہ صرف بدفعلی کے عمل میں ہی مبتلا نہیں تھے، اور بھی وہ بہت سے غلط کام کیا کرتے تھے۔ سب سے بڑا یعنی اپنے نبی کی تکذیب کی انہوں نے، ان کو ہر وقت زود و کوب کرتے، ہر وقت ان کو تکلیفیں دیتے، ان کا کہنا نہ مانتے، اور مشرک تھے، اور ان کی بیوی بھی مشرکہ تھی، اس لیے اس کو بھی اسی عذاب نے دھر لیا۔ تو یہ تھا مختصر سا واقعہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ واقعہ شیئر کرنے کا مقصد صرف سیدھی راہ اختیار کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔